دوستو، ویسے تو دنیا بھر میں بہت سے کیلنڈرز استعمال ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقبول گریگورین کیلنڈر ہے۔ تاہم ہم جانتے ہیں کہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دنوں کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر مہینے میں 31 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ تاہم فروری کے مہینے میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اس مہینے میں 30 یا 31 بھی نہیں بلکہ اس میں 28 دن ہوتے ہیں اور ہر سال 4 سال بعد یعنی فروری میں ایک اضافی دن آتا ہے اور مہینہ کل 29 دن ہوتے ہیں۔ اس طرح سال کا ایک دن لمبا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو فروری میں دنوں کی تعداد دیگر مہینوں سے کم کیوں ہے؟ ان کی دنوں کی تعداد کا تعین کب اور کس نے کیا؟ چند گھنٹوں کی وجہ سے دنیا کا نظام کیسے درہم برہم ہو سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے فروری کے بارے میں کہ فروری میں باقی مہینوں کی نسبت 28 دن کیوں ہوتے ہیں۔ آج ہم اس بارے میں جانیں گے۔ دوستو، قمری کیلنڈر دنیا کے قدیم ترین کیلنڈروں میں سے ایک ہے۔ چاند کے مختلف شکلوں اور مراحل کی مدد سے یہ کیلنڈر سب سے پہلے 3500 قبل مسیح کے آس پاس میسوپوٹیمیا میں رہنے والے کچھ قبائل نے ترتیب دیا۔ قمری کیلنڈر میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس 12 مہینوں میں اور ہر مرحلے پر ایک ماہ ہوتا ہے، یعنی یہ کیلنڈر چاند کے مرحلے پر ایک ماہ ہوتا ہے اور ایک قمری سال 354 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک اور قدیم ترین کیلنڈر یعنی رومن کیلنڈر اسی کیلنڈر کی بنیاد پر بنایا گیا۔ تاہم اس رومن کیلنڈر میں مہینوں کی تعداد کل 10 تھی۔ سال مارچ میں شروع ہوا اور دسمبر میں اختتام پذیر ہوا۔ 6 مہینے 30 دن کے تھے جبکہ 4 مہینے 31 دن کے تھے۔ اس طرح ایک سال 304 دن کا تھا۔ 715 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ نوما پومپلیوس نے اس کیلنڈر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوما پومپلیوس اور اس پر مکمل طور پر قمری بنانے کا ارادہ کیا۔ رومی برابر تعداد کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی ایون نمبر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور قمری کیلنڈر سال میں دونوں کی تعداد جو 354 ایک مساوی نمبر تھا جو کہ ایک برا شگن تھا۔ لہذا بادشاہ نے اس برے شگن کی وجہ سے کیلنڈر میں ایک سال میں کل دنوں کی تعداد 355 کرنے کا فیصلہ کیا۔ رومی شہنشاہ نے 2 مہینے جنوری اور فروری کا اضافہ کیا۔ دونوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رومن کیلنڈر میں جفتے اعداد سے بچنے کے لیے یعنی ایک مہینے میں کل دن 30 یا 31 کے بجائے 29 یا 31 کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم کل 355 دنوں تک پہنچنے کے لیے ایک مہینے کے لیے 29 یا 30 سے کم دن کا ہونا ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو سال 304 دن کا ہو جاتا اور اگرچہ قمری سال میں بھی اتنے ہی دن ہوتے تھے، لیکن اسی طرح رومیوں کے مطابق پورا سال معلوم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ بجائے ایک مہینے کے قربانی کے بجائے اور اس کے لیے فروری کا انتخاب کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رومی اس مہینے میں مردوں کے لیے کچھ رسومات ادا کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ مہینہ پہلے سے ہی مردہ یعنی بھوتوں سے جڑا تھا۔ اب
फरवरी के 28 दिन होने के बाद रोमन साल में दिनों की कुल तादाद 355 थी, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ था। असल मसला अब शुरू हुआ। जब महीनों और मौसमों की हमआहंगी ख़त्म हो गई, अब रोमन कैलेंडर के मुताबिक एक साल में 355 दिन और 12 महीने होते थे। 11 महीने या तो 29 या 31 दिन के थे, लेकिन फरवरी में 28 दिन होते थे। कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक साल 354 दिन का होता है। ताहम रोमी शहंशाह ने इस तादाद में एक दिन इजाफ़ा किया था, जबकि महीनों के कुल दिनों की तादाद में गड़बड़ हुई। कुछ सालों से इस कैलेंडर में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन फिर मौसमों और महीनों के फ़र्क देखा गया। यानी सर्दियों के महीने में गर्मी और गर्मियों के महीने में सर्दी पड़ने लगी। इससे फसलें भी मुतासिर हुईं। इससे बचने के लिए रोमियों ने दोबारा कैलेंडर में कुछ तब्दीलियाँ की, लेकिन ये फिर भी कारगर साबित ना हो सकी। लेप साल की ज़रूरत। दोस्तों, मौसमों और महीनों के खलल की बात बिलाखिर 45 क़ब्ल मसीह में रोमी हुक्मरान जूलियस सीज़र रोमन कैलेंडर में बड़ी तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया। इन्होंने माहिरीन को बुलाया और इनसे कहा कि वो सूरज के हरकत पर मबनी कैलेंडर तैयार करें। मिस्री कौम पहले ही ऐसे शमसी कैलेंडर इस्तेमाल कर रही थी, ताहम अब सबसे पहले ये जानते हैं कि शमसी कैलेंडर कैसे काम करता है और एक दिन और एक साल की मुद्दत का तयन कैसे होता है। हम जानते हैं कि निज़ाम शमसी 8 सैयारों और एक सूरज पर मुश्तमिल है। हमारा सैयारा ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने के साथ साथ अपना मोहर यानी चक्कर के गिर्द भी घूमता है। अपने मोहर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में जो वक्त लगता है, इसे दिन कहते हैं। यानी हमारे सैयारे को अपने महवर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 24 साल लगते हैं। इसी तरह ज़मीन के सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में जो वक्त लगता है, इसे साल कहा जाता है। और ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 365.25 दिन लगते हैं, जिसे हम आम तौर पर सिर्फ 365 दिन समझते हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जूलियस सीज़र ने पुराने रोमन कैलेंडर में तब्दीलियाँ की और जूलियस सीज़र ने नया कैलेंडर बनाया। इसे शमसी कैलेंडर के बराबर लाने के लिए एक साल में कुल 10 दिन का इजाफ़ा किया गया। यानी पहले इन महीनों में 30 या 31 दिन होते थे, 30 और 31 थे। अब शमसी कैलेंडर के मुताबिक हर महीने में दिनों की तादाद 30 या 31 थी। अब ये मसला हल हो गया था कि लेकिन फरवरी का मसला जूं का तू था। इस नए कैलेंडर में अब साल के 365 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम जैसा कि हम जानते हैं कि आपको बताया था कि एक साल बिल्कुल 365 दिन का नहीं होता, बल्कि ये 365 दिन और तकरीबन 6 घंटे का होता है। साल की बुनियाद पर ये 6 घंटे इतने अहम नहीं थे, लेकिन दोस्तों हर 4 साल में इन 6 घंटों में 24 घंटे का इजाफ़ा हो जाता है। यानी एक दिन में का इसका मतलब है कि हर 4 सालों में हमारा कैलेंडर एक दिन आगे होगा, तो इसमें एक दिन का इजाफ़ा हो जाता है। 4 साल में एक दिन के इजाफ़ा का मतलब है कि 400 साल के बाद 100 दिन और 800 साल बाद 200 दिन। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे कैलेंडर के मुताबिक ये जून का महीना है, लेकिन हकीकत में ये जनवरी का मौसम होगा। हमारे नज़दीक गर्मियों के महीना होने चाहिए, लेकिन सैयारा ज़मीन के गर्दिश और हमारे कैलेंडर में फ़र्क की वजह से हमारे कैलेंडर असल वक्त से आगे चल रहा है। लिहाजा ये मौसम सर्द हो जाएगा,
یعنی ایسی صورتحال میں ایک سال اپنی اصل مدت سے کم ہو جاتا ہے اور سالوں کا یہ فرق صدیوں کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ مسئلہ گھنٹوں کا ہے، جو کہ دن کا چوتھائی حصہ ہے 24 گھنٹے کا، یہی وجہ ہے کہ جولیس سیزر نے 4 سال بعد فروری کے دنوں کی کل تعداد یعنی 28 کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ جولیس سیزر نے ہر 4 سال بعد فروری میں دنوں کی کل تعداد 29 کر دی۔ یعنی ہر سال جو 4 سے تقسیم ہوتا ہے اس کو ایک دن زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ 4 سال بعد اس ایک دن کی کمی پورا ہو جائے اور موسم اور سال ہم آہنگی سے برابر باہر نہ ہو۔ اس سال میں 366 دن ہوتے ہیں اور اسے لیپ سال کہا جاتا ہے۔ رومیو نے اپنے موسم اور سال کیسے طے کیے؟ ایسا کرنے کے لیے سال کو 46 قبل مسیح کو 445 دن کا ہونا پڑا تاکہ ہر چیز کو پٹری پر واپس لایا جا سکے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سال لاپتہ دنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 365 دنوں سے زیادہ طویل تھا۔ گریگورین کیلنڈر دوستو، کئی صدیوں بعد اس کیلنڈر میں ایک اور مسئلہ دیکھنے میں آیا، یعنی ایک سال میں جو 365 دن کے علاوہ 6 گھنٹے اضافی تھے، یعنی اس میں 6 گھنٹے کا اضافہ تھا۔ یہ پورا 6 گھنٹے نہیں بلکہ 5 گھنٹے 40 منٹ اور 48 سیکنڈ کا تھا، یعنی لیپ سال میں جو 24 گھنٹے شامل کیے گئے ہیں وہ کچھ زیادہ اضافہ تھا۔ یہ مسئلہ پوپ گریگوری نے 1582 میں حل کیا تھا۔ اس نے ایک اصول بنایا کہ ہر 4 سال بعد فروری 29 یعنی 28 دن کا ہوگا، لیکن وہ سال جو نئی صدی کا آغاز ہو گے یعنی صدی کا سال، جسے کہ 1700 1800 1900 اور 2000 وغیرہ، اگر یہ ایک صدی کا سال ہو تو یہ صرف ایک لیپ سال ہوگا۔ اگر ایسا 700 سال تقسیم کیا جائے، مثال کے طور پہ 1700 1800 1900 400 سے تقسیم کیا جائے تو پوری تقسیم نہ کریں، وہ کچھ باقی چھوڑ سے دیتے ہیں، جبکہ 1600 اور 2000 کو 400 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان سالوں میں فروری کو 29 دن ہوں گے۔ اس طرح ان صدیوں میں صرف ایک دن کا اضافہ نہ کر کے جو 400 سال تقسیم نہیں ہوتے، چند اضافی منٹوں کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ باقی سالوں میں لیپ سال صرف 4 سال کے بعد آتا۔ اس نئی اصول کے بعد کیلنڈر اب گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کیلنڈر اب بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ کیا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی؟ ہمیں تبصروں میں بتائیں اور کمنٹس میں بتائیں۔ شکریہ۔